رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے ہر جمعہ کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہتھیلی میں سفید آئینہ لیے میرے پاس حاضر ہوئے اور کہا، یہ جمعہ ہے جو آپ پر آپ کے رب نے فرض فرمایا ہے، تاکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید بن جائے۔ جس نے جمعہ کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا، جلدی مسجد میں آیا اور امام کے قریب بیٹھا، پھر غور سے خطبہ سنا اور کوئی لغو کام نہ کیا، تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور رات کے نفلوں کا ثواب اسے ملے گا۔ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، اس رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت زرخیر ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ ہموار زمین ہے، اور اس کی باغبانی یہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں جلد آنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والے گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈھے کی قربانی، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ شروع کرتے ہیں تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جنت والے ہر جمعہ کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کا جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے، سوال و جواب اور عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس نے شب جمعہ سورہ دخان کی تلاوت کی، وہ بخشا ہوا صبح کرے گا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اپنے اعمال کی تعداد پر یقین نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ قبول ہوں گے یا نہیں، اور اپنے گناہوں سے بے فکر نہ رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ تمہارے پاس کفارہ ہوگا یا نہیں۔ انسان اس دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اپنے لیے خیر کی دعا مانگا کرو، کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ 3 آدمیوں کی دعا مقبول ہوتی ہے: والد، مسافر، مظلوم۔ میت پر رونے کے سبب میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کا عذاب زیادہ تر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے۔
جس نعمت کے اول میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ ہو، اس نعمت کے بارے میں قیامت میں سوال نہیں ہوگا۔ سفید لباس پہنا کرو کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ اور خوشنما ہے اور اسی میں مردوں کو دفنایا جاتا ہے۔ یا اللہ، اس جمعہ کو ہمارے لیے اپنی خاص رحمت، مغفرت اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں وہ سکون اور برکت عطا فرما جس کے ہم طلبگار ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نماز کی کتنی فضیلتیں ہیں تو اگر گھٹنوں کے بل آنا پڑتا تو پھر بھی آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کی نیند رزق میں رکاوٹ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر پسینہ کے قطرات موتیوں کی طرح ڈھلکتے تھے اور اس میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو رہتی تھی۔